الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الرسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور میری دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی اعتبار سے ہی مسلمان بنایا، اسلام کے گھرانے میں پیدا کیا، اسلامی تعلیمات کے سامنے آنکھ کھولنے کی اللہ توفیق دی۔ پہلے دن ہی سے اللہ اور اس کے رسول سے واقف ہونے کی اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، ہر جگہ کے کچھ آداب، کچھ طور طریقے اور کچھ مطالبات ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی مدرسے میں مدرس ہیں، کسی اسکول کے ٹیچر ہیں، کسی یونیورسٹی اور کالج کے لیکچرر اور پروفیسر ہیں، تو ادارہ آپ سے کچھ نہ کچھ مطالبہ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو صرف سیلری ملتی رہے، پیسہ ملتا رہے اور ادارے کا آپ سے کوئی مطالبہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ادارہ آپ سے مطالبہ کرے گا، آپ پر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اچھی طرح آپ نبھائیں، بحسن و خوبی نبھائیں۔ اسی طرح آپ کہیں طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کمپنی اور کارخانے کا ورکر ہیں، تو آپ سے بھی مطالبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا ایڈمیشن لے لیا گیا اور کھاتے رہیے، گھومتے رہیے اور یوں ہی زندگی گزارتے رہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے بھی مطالبہ ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک ورکر کو، ایک ملازم کو، ایک سرونٹ کو کیسے رہنا چاہیے۔ تو جس طرح عام آدمی کے بھی مطالبات ہیں، اسی طرح خواص کے بھی مطالبات ہیں۔ جس طرح دیگر اداروں کے مطالبات ہیں، اسی طرح ادیان و مذاہب کے بھی مطالبات ہوتے ہیں۔ ہر مذہب اپنے پیروکاروں سے، اپنے متبعین سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے، اسلام بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اسلام مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے، سارے انسانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مطالبات کی فہرست ایک لمبی ہے۔ اگر مختصر انداز میں کہا جائے، مختصراً کہا جائے دو چار لفظوں میں کہ آخر اسلام اپنے پیروکاروں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، تو مختصراً اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام جو کچھ کہتا ہے، اس کے جو مامورات ہیں اسے کرو، اس کے جو منہیات ہیں اس سے رکو۔ یہ مختصر لفظ میں اسلام کا مطالبہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا مطالبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ سارے انسان اور سارے جنات اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسجد میں بیٹھ کے صرف تسبیح پڑھتے رہیں؟ کیا مسجد میں بیٹھ کے نوافل پہ نوافل پڑھتے جائیں؟ اپنے گھر بار کو، سماج کو، بال بچوں کو، آل و اولاد کو چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے کام کرنے کا،
ہم اس انداز میں کام کریں. آپ اگر مدرس ہیں تو اللہ نے مدرس کے بارے میں کیا کہا ہے, اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ دیکھیں کہ طلبہ کے کیا طریقے ہوتے ہیں. آپ اگر خادم میں کہیں تو دیکھیں اللہ کے رسول کے دربار میں جو خدام ہوتے تھے کیا طریقہ ہے, نبی کے کیا فرمان ہیں. آپ اگر شادی شدہ ہیں تو دیکھیں اللہ کے رسول بھی شادی شدہ تھے, انہوں نے شوہر کا کیا ثبوت دیا ہے. اس طریقے سے دوستو زندگی کے جو بھی مراحل ہوں, ہر مرحلے میں شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق کام کیا جائے, یہی عبادت ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, حج کر لینا, زکوٰۃ دے دینا یہی عبادت ہے. نہیں, یہ تو عبادت میں سے سب سے اہم عبادت ہے. اس پر تو اسلام کی بنیاد قائم ہے. اس میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا, آپ کفر کے دائرے میں ہو جائیں گے, کافروں کی فہرست میں ہو جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر جگہ کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں. اسلام کا بھی مطالبہ ہے. مختصر لفظوں میں وہ بات جو میں نے کہی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق ہو, تمہاری درس و تدریس اسلام کے مطابق ہو, تمہاری تجارت اسلام کے مطابق ہو, مسجدوں میں رہنا اسلام کے مطابق ہو, مسجدوں سے باہر کیسے رہنا ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو. تم جہاں کہیں بھی ہو, اسلام نے جو اصول بتایا ہے, جو طریقہ بتایا ہے, اس طریقے میں اپنے کو ڈھال لیجئے, اس سانچے میں اپنے کو ڈھال لیجئے. آپ قرآن کے مطالبات پر پوری طرح عمل کرنے والے ہو جائیں گے. مطالبات کی فہرست ایک لمبی ہے, یہ تو میں نے مختصر انداز میں آپ کو بتایا, لیکن اگر ایک ایک کر کے ڈھونڈا جائے کہ اسلام کا کیا مطالبہ ہے تو پھر اس کی فہرست ایک لمبی ہوگی. انہی فہرست میں سے اور اسی فہرست کے عناوین میں سے ایک عنوان ہے دوستو محبت رسول. اسلام کا جو مطالبہ ہے انفرادی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جس طرح اسلام اللہ کی وحدانیت کا مطالبہ کرتا ہے, اللہ کی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے, اسی طرح اسلام محبت رسول کا مطالبہ کرتا ہے کہ رسول کی محبت کا آپ ثبوت دیں, اپنے عمل سے دیں, اپنے کردار سے دیں, اپنے چلن سے دیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے دیں, اپنی انفرادی زندگی سے دیں, اپنی اجتماعی زندگی سے دیں, اپنے درس و تدریس سے دیں. ہر لحاظ سے آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے, آپ کا چلنا پھرنا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں آپ جس کو آخری نبی مانتے ہیں, ساقی کوثر, شافع محشر, خاتم الانبیاء, آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی نبوت کا آپ اقرار کرتے ہیں, جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو وحی دی تھی انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے, جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس نے آنے کے بعد نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دیے. اب اس کے بعد کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا ہے, وہ خاتم الانبیاء والرسل ہے. جس طرح یقین ہے ہمیں, اسی طرح ایک مطالبہ شریعت کا یہ کہ آپ مسلمان ہیں, نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ اپنی عملی زندگی میں نبی سے محبت کرنے کا ثبوت بھی فراہم کریں. قرآن کریم کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ابھی خطبے میں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل, نبی سے خطاب ہے, اے نبی آپ کہیے لوگوں سے, کیا کہیے, ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. آج ہم لمبے لمبے اونچے اونچے نعرے لگاتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم عاشقان رسول ہیں, ہم رسول کے ساتھ ایسے کریں گے ویسے کریں گے, ان کی حمایت میں سر کٹا دیں گے. یہ سب نعرے اپنی جگہ مسلم ہیں, لیکن نعرے سے پہلے اسلام کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو, فاتبعونی, اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو. اللہ سے محبت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلا جائے,
اللہ سے محبت کرنے کی دلیل یہ کہ اپنی زندگی میں نبی کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اللہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے کہ نبی کی ایک ایک سنت سے ہمیں پیار ہو. اللہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے کہ نبی کی کوئی سنت، نبی کا کوئی طریقہ، نبی کا کوئی عمل ہماری زندگی میں نہ چھوٹے. یہ کوشش ہونی چاہیے، اور جب یہ کوشش ہوگی تو صحیح معنوں میں ہم کہلائیں گے کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے، نبی سے محبت کرتے. ہمارے سماج میں محبت کے دعوے بہت ہیں، جلسوں میں محبت کے نعرے بھی خوب لگتے ہیں، محبت کے اشتہارات بھی بہت ہیں، محبت کی تقریریں بھی بہت ہوتی ہیں، محبت پر مضامین اور مقالات بھی خوب لکھے جاتے ہیں. لیکن اسی لکھنے والے قلمکار کی زندگی کو دیکھ لیجئے. محبت رسول پر جو تقریر کرتے ہیں اسی خطیب کو دیکھ لیجئے. محبت رسول پر جو نعرے لگاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے تو ان کی زندگی میں سنتوں کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آئے گا کہ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کون؟ ایسا آدمی جس کے نفس میں ہماری محبت اپنی آل و اولاد سے، اپنی جان سے، عام لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر ہماری محبت یعنی آقا کی محبت اس کے نفس سے، اس کی آل و اولاد سے، اس کے گھر بار سے، اس کے اہل و عیال سے، اس کے دوست و احباب سے، اس کے عام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اور ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے. تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا اے آقا آپ مجھے محبوب تو ہیں ہماری آل و اولاد سے بھی زیادہ، عام لوگوں سے بھی زیادہ، لیکن ہمیں آپ ہمارے نفس سے زیادہ محبوب نہیں ہے. ہمیں ہماری جان پیاری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر جو کہہ رہے ہو غور کر لو، جو تم کہہ رہے ہو غور کر لو. اگر تمام لوگوں سے زیادہ میں تجھے محبوب ہوں، آل و اولاد سے زیادہ محبوب ہوں، لیکن میں تجھے تیرے نفس سے زیادہ محبوب نہیں ہوں، اے عمر تم مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اے عمر تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. تم جو کہہ رہے ہو غور کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سر مبارک کو نیچے کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، اپنے گردن کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے اے آقا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اسلام کے مطالبات میں سے ایک اہم مطالبہ محبت رسول ہے. کہنے کا نہیں، صرف زبان سے دعوے کا نہیں، عملی ثبوت دینے کا. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ میں سے تقریباً ہر آدمی جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. مقام حدیبیہ پر آقا کو روک دیا گیا، آپ کو عمرے کے لیے جانے نہیں دیا جائے گا. سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. کافروں کی طرف سے 3 قاصد آتے ہیں جنہیں آپ سفیر کہیے، آج کی زبان میں امبیسڈر کہیے، کہ معاملہ کچھ بنے اور ان کو واپس کر دیا جائے. 3 لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جو کافر عروہ بن مسعود ثقفی. وہ آتے ہیں، گفت و شنود ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بات بنتی نہیں ہے. عروہ بن مسعود ثقفی نے جانے کے بعد کافروں کے درمیان جو بات کہی وہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے. اس نے کہا کہ میں صاحب علم ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں تم میں عقل مند ہوں، میں نے عرب و عجم کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد سے، محمد کے ماننے والے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت آج تک میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. درباری اپنے بادشاہ سے کرتے ہیں محبت، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، مصلحت نہ ہو محبت نہیں کریں گے. ہم نے محمد کے ماننے والے کو دیکھا ہے
کہ محمد اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کے چاہنے والے ان کی تھوک کو اپنی ہتھیلی میں لے کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ محمد جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا ہے، ان کے چاہنے والے پانی کو لے کر اپنے بدن پر شرف اور قدر و منزلت سمجھتے ہوئے اپنے بدن پر مل لیا کرتے ہیں۔ محمد کے ماننے والے ان سے جتنی محبت کرتے ہیں میں نے اتنی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ایک کافر کی گواہی ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، شروع کا زمانہ ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آقا مجھے حکم دیجئے، میں حرم میں جا کر کعبے کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اور شہادت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابوبکر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، حرم میں کھلم کھلا اعلان کیا جائے، جہاں بڑے بڑے سرداران قریش عام وقتوں میں بھی بیٹھا کرتے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ بندھا رہتا ہے۔ اے ابوبکر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمانی جذبہ جوش مارتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور حرم مکی میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اعلان کرنا تھا کہ لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا۔ وہ ابوبکر جس کی تعظیم پورا عرب کیا کرتا تھا، وہ ابوبکر جو سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے، وہ ابوبکر جن کو لوگ پاک دامن اور صدق و صفا کا پیکر سمجھا کرتے تھے، اس ابوبکر نے جب اعلان کیا ہے وحدانیت کا اعلان کیا ہے، یہ اعلان کیا تھا؟ یہ اعلان رسوم و رواج کے خلاف تھا، یہ اعلان آبا پرستی کے خلاف تھا، یہ اعلان بت پرستی کے خلاف تھا، یہ اعلان پرکھوں کی روایتوں پر ہتھوڑے مارنے کے مترادف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مارنا شروع کیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا جملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کی کیا حالت ہے، آقا کیسے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ام رومان کہتی ہیں کچھ کھا لو کچھ پی لو، کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں اپنے آقا کے چہرے انور کا دیدار نہ کروں۔ محبت ہے دوستو، ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک صحابی رسول ہے، لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور ان کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ میں ایسا نہیں پہنا کرتا۔ خیر اللہ کے رسول چلے گئے، بعض صحابہ کرام نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، لے لو، بازار میں بیچ دو، کچھ پیسے ہو جائیں گے، قربان جائیے۔ کیسے ثابت؟ فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم جسے اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک سے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا ہے، خدا کی قسم وہ جتنی قیمتی بھی چیز ہو اب میرا ہاتھ اسے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں دوستو۔ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ہیں، موطا امام مالک کا درس دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ درس کے دوران بچھو نے ڈنک مارا، ایک دفعہ نہیں متعدد بار مارا، لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہل نہیں رہے، چہرہ سرخ ہو چکا ہے، پسینے میں شرابور ہو چکے ہیں۔ درس کو مکمل کیا اور پھر اس کا علاج شروع کیا۔ لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا کہ بچھو نے ڈنک مارا تو آپ اٹھ کیوں نہیں گئے؟ فرمایا درس حدیث دے رہا تھا، میں نبی سے گفتگو ہو رہی تھی، نبی سے کلام ہو رہا تھا، یہ ادب کے خلاف تھا کہ بیچ میں درس کو ترک کر دیا جائے اور اٹھ جائے۔ ادب ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی ادب کیا ہے، مثالیں پیش کی ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، جن کا احسان ہے ملت اسلامیہ پر،
آج جو مدارس کا سلسلہ ہے، خواہ وہ جس نہج کے بھی مدارس ہوں، لیکن اس مدارس کے بانی و مبانی میں ان کا نام ہے، بنیاد رکھنے والے ہیں۔ انگریز کا زمانہ ہے، ہنگامہ ہو چکا ہے کہ قاسم نانوتوی کی گرفتاری ہو جائے گی۔ شاگردوں نے، مریدوں نے، چاہنے والوں نے کہا کہ آپ کسی جگہ چھپ جائیں تاکہ آپ انگریز کی گرفتاری سے بچ جائیں۔ لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ کہتے ہو تو چھپ جاتا ہوں۔ ایک جگہ چھپ گئے، 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں۔ مریدین کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں کہ ابھی جاسوس گھوم رہے ہیں، پولیس گھوم رہی ہے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، اس لیے آپ مزید اندر ہی رہیں۔ قربان جائیے، کیا جواب دیتی؟ وہ جواب سننے کا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم میں 3 دن سے زیادہ نہیں رک سکتا ہوں، مجھے پولیس کی گرفتاری سے ڈر نہیں ہے، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، لیکن تم لوگوں نے ضد کیا اور تم لوگوں نے کہا کہ میں چھپ جاؤں، اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بہت ساری سنتوں پر اللہ نے چلنے کا موقع دیا ہے، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے، لیکن ایک سنت باقی ہے، اور وہ سنت وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کے دوران مدینہ منورہ جاتے ہوئے غار ثور میں 3 دن مخفی رہے تھے کفار سے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دشمنوں سے چھپنے کی جو سنت ہے اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ تم لوگوں کا مشورہ ہوا، میرے دل میں یہ بات آئی، اس سنت کی ادائیگی کے لیے میں 3 دن چھپا رہا، اگر میں 4تھے دن چھپتا ہوں تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی، میں تو سنت کی ادائیگی کے لیے چھپا تھا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے بزرگ، ہم انہی کے وارث ہیں۔ حیدرآباد شہر کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ مسکین۔ چار مینار سے پہلے علی آباد ایک جگہ ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن کتابوں میں لکھا ہے۔ شاہ مسکین کے پاس لوگ آ رہے ہیں، بیت و ارشاد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے مجھے بیعت کر لیجیے۔ بوڑھی عورت ہاتھ بڑھاتی ہے، حضرت شاہ مسکین علیہ الرحمہ ایک کپڑا بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کپڑے کے کنارے کو پکڑ لو، تم ایک کنارہ پکڑو، میں ایک کنارہ پکڑتا ہوں، اور میں جو کلمات کہتا ہوں وہ کلمات کہو۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کپڑے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ڈال دیتی ہوں، بیعت کر لیجئے۔ حضرت شاہ مسکین کہتے ہیں نبی کی سنت بیعت کی یہ نہیں ہے، نبی نے عورتوں سے بیعت ڈائریکٹ ہاتھ ملا کر نہیں کی ہے، عورتوں سے نبی نے بیعت کی ہے تو کپڑے کے ذریعے، کپڑے کے ایک سرے کو نبی نے پکڑا، ایک سرے کو عورت نے پکڑا، اس طرح بیعت کی۔ وہ عورت بول پڑتی ہے، ہاتھ ملانے میں شہوانیت کے بھڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے، آپ بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، ہاتھ ملانے سے شہوانیت نہیں بھڑکے گی، جوش نہیں آئے گا، غلط بات کا خیال نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ مسکین علیہ الرحمہ کو جلال آتا ہے اور کہتے ہیں بات شہوانیت کی نہیں ہے، بات سنت کی ہے۔ تم بوڑھی ہو ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہوں ٹھیک ہے، لیکن نبی کی سنت بوڑھی نہیں ہوا کرتی ہے، نبی کی سنت ہمیشہ جوان رہا کرتی ہے۔ زندگی کا جو بھی مرحلہ ہو، نبی کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کرنا، ماننا، اس کی پیروی کرنا، یہ بات ہے، شریعت کا مطالبہ ہے۔ آج کل تو ہمارے نوجوانوں نے عجیب و غریب بال بھی کٹانے شروع کر دیے۔ ابھی چونکہ فیفا ورلڈ کپ تھا، فٹ بال کا ورلڈ کپ فیفا تھا، اس کی وجہ سے وہاں کے کھلاڑی چونکہ ڈیزائن کے بال رکھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ اپنے سماج سے گزریے، اپنے مسلم محلے سے گزریے، جوانوں نے بال ایسے کٹا رکھے ہیں کہ کسی زمانے میں اس طرح بال چوروں کے کٹوائے جاتے تھے۔ جو آدمی گاؤں میں چوری کرتا تھا، جو آدمی گاؤں میں غلط کام کیا کرتا تھا،
गांव महल्ले के लोग उसे पकड़ के आधा बाल इधर से छील देते, आधा बाल इधर से छील देते और गांव महल्ले से गुजारते उसे। जो काम एक जमाने में मुजरिमों के साथ क्या करता था, आज हमारे मुस्लिम नौजवान उसे फैशन समझ के कर रहे हैं। हालांकि आका ने कज़ा से मना किया है। बाल इस तरह कटाना, एक तरफ कम हो एक तरफ ज्यादा हो, आका ने उस पर लानत दे दी है, मना किया है। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमारा समाज कहा जा रहा है। एक दो नहीं दोस्तों, सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं। मोहब्बत रसूल की मिसालें हैं। ताबईन से, सहाबे किराम से लेके ताबईन और तबा ताबईन से होते हुए हमारे असलाफ और हमारे अकाबरीन तक करोड़ों मिसालें हैं। इस जमाने में हजरत शाह अबरारुल हक अलैहि रहमा हरदोई के रहने वाले, उन्होंने सुन्नत को जिंदा करने की मिसाल पेश की है। यूं तो उलमा सुन्नतों पर अमल करते ही हैं, लेकिन उन्होंने मिसाल पेश कर दी है, इसी वजह से उन्हें मुहय्य सुन्ना कहा गया है। दोस्तों, इस्लाम के मुतालबात में से एक अहम मुतालबा मोहब्बत रसूल का है। अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने चलत फिरत से, अपने उठने बैठने से, अपने इनफरादी और समाजी जिंदगी से, हर नाहिये से हमें मोहब्बत रसूल का सबूत देना चाहिए। अगर वाकई में हम नबी के